یاد رکھیے گا آپ کو کئی طرح کے انداز میں یہ احوال ملیں گے مختلف کتابوں میں، عربی کی کتابوں میں بھی، اردو کی کتابوں میں بھی۔ بعض کتابوں والوں نے یہ ترتیب بھی رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ میری کوئی اسپیشلی ترکیب ہے، اس پہ آج تک کسی نے کام نہیں کیا، ایسا بھی نہیں ہے، اس پہ کام ہوا ہے، اس پہ بھی کتابوں والوں نے کام کیا ہے۔ لیکن یہ احوال کی ترتیب جو ہوتی ہے یہ اس لیے اچھی رہتی ہے کہ آپ الجھیں گے نہیں کہ میں اس کو کون سا حصہ دوں، اس کی تو دو صورتیں بن رہی ہیں۔ استاد صاحب نے کہا تھا کہ اکیلا ہو تو 1/6 ملتا ہے، باپ یا دادا ہو تو محجوب ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ تو باپ دادا بھی ہے بھی اکیلا، اس کو کون سا حصہ دیا جائے؟ اگر ہم اس کو یہ والا حصہ دیتے ہیں تو یہ بھی کنڈیشن بن رہی ہے، اگر ہم اس کو یہ والا حصہ دیتے ہیں تو پھر یہ والی کنڈیشن بھی بن رہی ہے۔ جیسے ہم نے باپ کے احوال میں ڈسکس کیا تھا، ہم نے باپ کے احوال میں کہا تھا کہ بیٹی یا پوتی موجود ہو تو اس کو ہم چھٹا حصہ دیتے ہیں اور ساتھ میں اسبا بھی بناتے ہیں۔ اب پھر جب بیٹا یا پوتا موجود ہو تو ہم اسے چھٹا حصہ دیتے ہیں، صرف اسبا نہیں بناتے۔ اب یہاں پہ ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، ایک پریشانی پیدا ہو سکتی ہے سننے والے کے لیے۔ اگر وہ مسئلہ حل کرنے بیٹھتا ہے، مسئلے کو سمجھنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ میت کا باپ بھی موجود ہے، میت کی بیٹی بھی موجود ہے، میت کا بیٹا بھی موجود ہے۔ اب میں کیا کروں؟ باپ کے ساتھ بیٹا ہو تو صرف سدس ملتا ہے، صرف چھٹا حصہ ملتا ہے، بیٹی ہو تو سدس بھی ملتا ہے اور اسبا بھی بنتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اسے اسبا بناؤں یا سدس دوں، یا سدس بھی دوں اور اسبا بھی بناؤں؟ تو یہاں